ہم لوگ جو ہیں یہاں پہ گلستان جوہر بلاک بی میں رہتے ہیں، اور یہ بہت بڑے اپارٹمنٹس ہیں، مطلب بہت بڑے سے مراد کے بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہ یہاں پہ. تو یہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں. یہاں پہ شادی ہو کر آئی تو ارینج میرج تھی، پہلے کہیں آنا جانا مطلب یہاں پہ تھا نہیں، پہچانتے نہیں تھے لوگوں کو. تو شروع میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جگہ چینج ہوتی ہے، تو مطلب ایک دم سے نیند بھی آپ کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ میں ڈر جاتی تھی نیند میں، ایک دم سے اٹھ کے گھبرانے لگتی تھی، چیخنے چلانے لگتی تھی. تو میرے ہسبینڈ بھی ڈر جاتے تھے کہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا. تو اور مجھے یہ اس شروع گھر میں آپ اور آپ کے ہسبینڈ صرف تھے یا ان کی فیملی بھی تھی؟ ان کی فیملی ہے، میرے ان لاز میں مطلب میرے سسر ہیں، میری ساس ہیں، اور کوئی نہیں ہے. مطلب جب شادی بالکل نہیں ہوئی تھی تو ہم مطلب ہم 4 لوگ تھے نا گھر 4 میں. لوگ تھے، صحیح. میرے جی 4 لوگ کی فیملی تھی. تو ہسبینڈ میں اپنے کمرے میں ہوتے تھے. ہمارا گھر مطلب آپ اس طرح سے سمجھے، انٹر ہوں گے تھوڑا سا پیسیج ہے، لیفٹ سائڈ پہ کچن ہے، رائٹ سائڈ پہ ڈرائنگ روم ہے. تھوڑا سا آگے جائیں گے تو کامن روم ہے، اور اس میں 3 بیڈ روم کے ڈورز ہیں. ایک میرے سسر کے روم میں ہے، ایک ہمارا بیڈ روم ہے، اور ایک میری ساس کا بیڈ روم ہے. مطلب وہ ساس الگ یوز کرتی ہیں، مطلب نماز وغیرہ ان کی اپنی، وہ الگ انہوں نے کمرہ رکھا. اور ایک ہماری گیلری ہے. تو ہم لوگ کا جو ڈرائنگ روم تھا وہ مطلب سمجھے بیڈ روم سے الگ ہی ہے. کچن اور ڈرائنگ روم الگ ہے آمنے سامنے. تو میں جب شروع میں آئی تو مجھے بڑا ڈر لگتا تھا. سو جاتی تھی تو ایک دم سے چیخ کر اٹھنے لگ جاتی تھی کہ کمرے میں دیکھیں کالی بلی گزر رہی ہے یا وہ گزر رہی ہے. تو میرے ہسبینڈ بڑا میرا مذاق اڑاتے تھے، تم تو نا مجھے بھی ڈرا دیتی ہو، اور پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، یہ ہے وہ. اچھا نئی نئی دلہن کی آپ کو پتہ ہے ناز بھائی ویسے بھی اتنی بات کو سیریس لیا نہیں جاتا کہ وہ ابھی چینج ہوا ہے ماحول. اور میری اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ میں اپنی ساس سے یا سسر سے بولوں. ہسبینڈ کو بولتی تھی تو وہ اتنا زیادہ مجھے سیریس لیتے نہیں تھے. خیر وقت گزرتا گیا، میں چیزیں نوٹس کرتی تھی تو لیکن میں کسی سے کہتی نہیں تھی. تھوڑی بہت یہ ہوتا تھا کہ مجھے رات میں ایسا لگتا تھا کہ شیڈو سا گزر رہا ہے کمرے میں سے، تو وہ بھی میں اپنا وہم سمجھتی تھی کہ شاید ایک دم سے آنکھ کھلی ہے سوتے سے اندھیرے میں، تو اس وجہ سے شاید مجھے لگ رہا ہوگا کہ ایسا شیڈو ہے یا کچھ ہے. کبھی دیکھتی تھی کہ الماری کے پاس ایک دم کوئی لمبا سا شیڈو ہے، تو وہ بھی میں اپنا وہم سمجھتی تھی. تو بس یہ میں وہم کرتے کرتے ٹائم گزر گیا. الحمدللہ پھر میرا بیٹا ہوا. تو ایک دفعہ جو ہے میرے ہسبینڈ جو تھے وہ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، تو میں اور میرا بیٹا جو تھا ہم لوگ سو رہے تھے. میرا بیٹا اتنا بڑا ہوگا شاید 1 سال کا بھی نہیں تھا. تو اس وقت میری بس 1 سیکنڈ کے لیے آنکھ لگی ہے. مطلب میں اور میرا بیٹا اس سائڈ پہ تھے کہ میں بیٹھ کے لیفٹ سائڈ پہ تھی اور میرا بیٹا میرے بالکل قریب تھا، اور رائٹ سائڈ جو میرے ہسبینڈ کا ہوتا تھا وہ بالکل مطلب خالی تھا. تو ایک دم سے پہلے بار مجھے نیند آ نہیں رہی تھی زیادہ. اس دن فرسٹ ڈے تھا جب میرے ہسبینڈ جو تھے وہ گئے تھے. تو مجھے ایک دم سے ہلکی سی میری آنکھ جو جبکہ آئی تھنک 5 منٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے میری آنکھ لگے، ایک دم سے مجھے میرے بیٹے کی رونے کی آواز آئی، بہت زور سے چیخ کے رونے کی آواز آئی. تو میں ڈر کے ایک دم سے ہڑبڑا کے جو میں اٹھی تو میں دیکھا میرا بیٹا بستر پر ہی نہیں ہے نا، اور وہ بستر سے بالکل کونے میں گرا ہوا ہے، نیچے گرا ہوا ہے. تو وہ اتنا چھوٹا، اور وہ فرسٹ ٹائم ایسے گرا تو میں بہت ڈر گئی بہت زیادہ. جلدی سے میں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، اسے چپ کرایا، لیکن مجھے یقین نہیں آیا کہ وہ اتنی جلدی اتنی کروٹ تیزی سے بدل کے، مطلب اتنا بڑا بچہ بھی نہیں تھا کہ بہت بڑی بڑی کروٹ چینج کر کے اور ٹرن کر کے بچہ ایک دم سے گر جائے. وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے بچے کو کسی نے گھسیٹ کے نیچے گرا دیا. تو میں بہت زیادہ ڈر گئی. تو میں نے اپنی ساس کو بتایا اگلے دن ڈرتے ڈرتے کہ میری بات کو پھر یہ نہ ہو کہ مذاق میں سمجھا جائے کہ وہ وہم کری ہو یا کچھ ہے. تو میں نے اپنی ساس سے پوچھا، میں نے کہا امی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے نا میرے بیٹے کو نا ان کو کسی نے گرا دیا. تو امی نے کہا تمہیں اچھا پہلے کبھی کچھ کمرے میں محسوس ہوا ہے؟ تو میں نے بتایا، میں نے کہا جی مجھے اسٹارٹنگ میں محسوس ہوتا تھا، اب اگر محسوس ہوتا تو میں یہی، کیونکہ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں تو میں وہم سمجھتی ہوں اپنا، لیکن اب جب بیٹے کے اوپر بات آئی ہے تو میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے. تو میری ساس کہنے لگی کہ نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہے کچھ، اور نا وہ ہے بھی ایسا کہ تمہارے کمرے سے لے کے سامنے پیسج، اور پیسج کے برابر میں جو ڈرائنگ روم ہے وہاں تک ہے. تو میں نے کہا اچھا، تو آپ نے مجھے کبھی بتایا نہیں؟ کر لیں گے اس لیے کہ تم نہیں تھی اور ڈر جاتی ہیں اور کوئی فائدہ نہیں تھا اس طرح سے ڈسکس کرنے کا. اور میں نے کہا شاید تمہیں نہ محسوس ہوا، لیکن اب تم مجھ سے ڈسکس کر رہی ہو تو میں تمہیں بتا رہی ہوں. تو میں نے کہا امی تو پھر اب اس کا مطلب کیا حال ہے کیا نا؟ تو کہنے لگی تم یہی کرو کہ کمرے میں نا سورہ بقرہ چلا دیا کرو،
اور خود بھی زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو اور کمرے میں صاف صفائی کا خیال رکھا کرو. تو میں اکثر کرتی تھی یہ، لیکن میں نے نوٹس یہ کیا کہ جب میں سورہ بقرہ یا یہ چڑھاتی تھی نا تو اور زیادہ پریزنس شو ہونے لگ جاتی تھی ان کی. اچھا کبھی ڈور ہمارا بند ہوتا تھا تو نیچے سے ایسا لگتا تھا کہ شیڈو گزرا ہے. ہسبینڈ میرے بھی سب کچھ نوٹ کرتے تھے، لیکن وہ کبھی بھی میرے سامنے نا اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے کہ ہاں ایسا کچھ ہے یا نہیں ہے. اور خیر وقت آپ کی گزرتی. یہ لوگ آپ کی شادی ہونے سے پہلے اس اپارٹمنٹ میں موو ہو گئے تھے؟ جی میں اس سے پہلے سے موو تھے، یہ تقریباً ان کو رہتے ہوئے بھی ادھر شاید 5-6 سال ہو گئے تھے شادی سے بھی پہلے کے. تو ان کو یہ چیز پتہ تھی، اندازہ تھا، لیکن مجھ سے کبھی ڈسکس نہیں کیا ان لوگوں نے. میری ساس پھر جب آہستہ آہستہ باتیں کھلیں تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اکثر جب رات کو سو رہی ہوتی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بیڈ پہ ایک سائڈ پہ ایک دم سے پریشر سا آتا ہے، اور کبھی نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بیڈ کے ایک سائڈ پہ ایک پریشر سے جیسے کوئی بیٹھتا ہے تو گدا جیسے اندر دب جاتا ہے، اس طریقے سے محسوس ہوتا ہے. تو کہیں میں فوراً سے لاہور پڑھتی ہوں اور آیت الکرسی پڑھتی ہوں تو آہستہ آہستہ وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. یہ چیز تو مجھے بھی کافی دفعہ محسوس ہوئی کہ بیڈ پہ جیسے ایک سائڈ پہ ہے، لیکن وہی ہمیشہ وہم سمجھ کے بات کو، کیونکہ میں مناج بھائی اگر اور زیادہ سوال کروں گی تو وہ تو ہر باریک باریک چیز پہ بھی مجھے فیل ہوتا رہے گا. کچن میں اگر کام کر رہی ہوں تو مجھے ایسا لگے گا پیچھے سے کوئی آیا ہے، میں پلٹ کے دیکھوں گی کہ شاید ہسبینڈ ہو یا کچھ ہو. جیسے آپ کو ننگے پیر میں بھی ہوتے ہیں تو آپ کو ایک دم سے آپ کو قدموں کی آہٹ محسوس ہوتی ہے نا، اس ٹائپ کی مجھے آہٹ محسوس ہوتی تھی، کسی کی پریزنس محسوس ہوتی، پیچھے مڑ کے دیکھتی تھی تو کچھ بھی نہیں تھا. تو اس طرح سے بہت چھوٹے چھوٹے تو بہت سارے ہیں میرے پاس. ابھی ریسنٹ جو ہوا تھا وہ رمضانوں سے بھی آئی تھنک 2 مہینے پہلے میرے ساتھ ہوا تھا کہ میں جو ہوں اب ماشاء اللہ سے میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے. تو ماشاء اللہ سے بیٹی میری 2 سال کی ہے، بیٹا میرا ماشاء اللہ 6 سال کا ہے. تو یہ دونوں جو تھے یہ میرے بیڈ روم میں دونوں بچے ٹی وی دیکھ رہے تھے. میرے ساس سسر اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ باہر کامن روم میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے. میں کچن میں روٹی ڈال رہی تھی. رات کو تقریباً 9-10 بجے کی بات ہوگی. تو ہمارا کچن جو ہے وہ مطلب اوپن کچن نہیں ہے، دروازہ ہے، دروازے کے باہر کوئی، میں نے آپ کو بتایا پیسیج ہے، اور اس کے سامنے ڈرائنگ روم ہے، اور مطلب پیسیج سے سیدھا ڈائریکٹ جو ہے وہ میرا بیڈ روم نظر آتا ہے. تو میں روٹی جب ڈال رہی تھی تو آپ دیکھتے ہیں نا کارنر آف دا آئی سے آپ کو نظر آتا ہے، ویو نظر آ رہا ہوتا ہے، ہوں مطلب اچھا خاصا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی اگر گزرے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہو، بیٹھا ہوا ہو، اٹھا ہوا ہو، مطلب پتہ لگ جاتا ہے آپ کو کارنر سے. تو میں روٹی ڈالتے ڈالتے مجھے ایک دم سے محسوس ہوا کہ میرے کمرے سے سیدھا سا کوئی گزرتا ہوا اور پیسیج سے بالکل گیٹ کی طرف گیا ہے، اور گھر کے وائٹ مین کلر کے ڈور کی کپڑے، طرف؟ مین ڈور کی طرف گیا. تو میں بالکل مطلب میں بہت شور ہوں مناج بھائی، میں اس کو وہم کہہ کے ٹال ہی نہیں سکتی نا. اور وائٹ کلر کے کپڑے، باقاعدہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ کلر کیا تھا ان کپڑوں کا. دھیان میرا روٹی کی طرف ہی تھا، لیکن ظاہر ہے آپ کو اتنا تو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کے کارنر سے آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کو کیا ہے. تو مجھے تیزی سے محسوس ہوا کہ کوئی وائٹ کپڑوں میں لمبا سا کوئی گزرا ہے. اچھا میں نے کہا مجھے پہلا شبہ یہی آیا کہ میرا بیٹا ہوتا ہے، وہی ماشاء اللہ سے بھاگتا دوڑتا گھر میں پھر رہا ہوتا ہے. تو میں نے کہا لیکن اتنا بڑا نہیں ہے وہ، اتنا لمبا نہیں ہے، مطلب اس کی ہائٹ اتنی بھی لمبی نہیں ہے کہ وہ اچھا خاصا محسوس ہو. تو میں نے پھر اپنے ہسبینڈ کو دیکھا، وہ لوگ بیٹھے ہوئے مسلسل وہیں باتیں کر رہے تھے، مجھے آوازیں آ رہی تھیں، اگر میرے قریب سے گزرتے تو وہ بھی مجھے والیوم سے پتہ لگ جاتا. تو میں نے پھر بھی کمرے میں جھانک کے اپنے بچوں کو دیکھا تو وہ بھی بیٹھے ہوئے کارٹون دیکھ رہے تھے جیسے بیٹھے ہوئے، پہلے میں چھوڑ کے گئی تھی انہیں. پھر میں نے خیر ڈسکس نہیں کیا اس بات کو، لیکن میں 100% شور ہوں مناج بھائی کہ میں نے دیکھا کسی کو گزرتے ہوئے، جیسے باہر میرے روم سے سیدھا گزرتا ہوا پیسے سے مین ڈور کی طرف گزر گیا. خیر میں نے اس کو بھی اوائڈ کیا کہ مجھے اتنا تو اب اندازہ ہو گیا تھا، میں 100% مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مطلب ہے گھر میں پریزنس ہے ہمارے. اچھا میں پھر یہ بات ایسے اپنے ہسبینڈ کو بتائی تو وہ بھی مطلب خاموش ہو گئے، لیکن وہ مذاق ہی مطلب مجھے لینے لگے نا مذاق میں. اچھا ایک دن پھر میں، میرے ہسبینڈ اور میری بیٹی جو ہے وہ ہم لوگ بیڈ روم میں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا میرا بیڈ جو ہے وہ بالکل ڈور کے سامنے ہے، مطلب میرے بیڈ پہ بیٹھ کے سامنے کا پیسیج، ڈرائنگ روم، یہ سب کچھ نظر آتا ہے. تو میرے ہسبینڈ، میں اور میری بیٹی جو ہے ہم لوگ بیٹھے ہوئے سیلفی وغیرہ لے رہے تھے نا، وہ اسنیپ چیٹ پہ فنی فیسز بنا کے. تو میرے ہسبینڈ کو نا ایک دم سے، میں تھوڑا سا سائڈ میں ہو کے بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے ڈرائنگ روم کا حصہ نظر نہیں آ رہا تھا، ڈرائنگ روم اور کچن اور پیسیج کا حصہ. میرے ہسبینڈ بالکل سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو ایک دم سے نظر آیا تو یہ کہنے لگے کچن سے کوئی سیدھا ڈرائنگ روم میں گیا ہے. تو میں نے کہا کون گیا ہے؟ تو کہنے لگے نہیں میں نے خود دیکھا ہے، کرتا شلوار ہے، وائٹ کلر کے کپڑے، اور کوئی سیدھا گیا ہے. یہ سمجھے، حالانکہ ہمارا گھر الحمدللہ بہت
سیکیور ہے ہر طریقے سے، کوئی نہ چور ڈکیت، کوئی الحمدللہ کسی کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. تب بھی یہ اٹھے اور ایک دم سے نا مطلب ان کو اتنا عجیب سا لگا کہ یہ اس کے پیچھے گئے. انہوں نے کمرے کی پوری لائٹ چلا کے دیکھی، ڈرائنگ روم کی ساری لائٹس آن کی کہ کمرے میں کوئی چھپا ہوا تو نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. تو ظاہر ہے کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا. مجھے تو پتا تھا پہلے سے، میں تو اس کو ایکسپیرینس کر چکی تھی. تو یہ گئے کمرے میں، انہوں نے پوری لائٹ جلائی، کچن دیکھا، باہر آ کے کامن روم بھی دیکھا، سب کچھ دیکھا. تو میں نے کہا اب آپ کو یقین آیا کہ میں جو کہتی تھی وہ مذاق نہیں ہے. میں ہمیشہ صحیح آپ سے کہتی تھی، آپ میری بات کو مذاق میں لیتے تھے. تو کہنے لگے ہاں شاید ہو سکتا ہے میرا وہم ہو. میں نے کہا آپ کو اتنا وہم ابھی بھی، آپ مطلب مجھے نا میری بات کو جھٹلا رہے ہیں کہ یار ابھی تو آپ نے خود دیکھا ہے اور آپ پہلے سے بھی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. تو کہنے لگے ہاں بس. خیر انہوں نے آئی گئی میری بات کر دی کہ بچے بھی تھے کمرے میں، وہ بھی سنتے ہیں. میں بہت حد تک اوائڈ کرتی ہوں اپنے بچوں کے سامنے یہ بات کرنے سے، خاص کر جو میرا بڑا بیٹا ہے وہ بہت باتوں کو پک کرتا ہے. تو یہ جب چھوٹا تھا تو یہ ایک طرف جب مطلب اشاروں سے بات کرتا تھا تو یہ اشارے کرتا تھا انکل انکل کر کے نا، کہ اس سائڈ پہ کوئی ہے انکل. تو مطلب میں تب یہ بات کو اگنور کر دیتی تھی. پھر اس کے بعد اب میں نے اپنے سسر سے بات کی تو وہ بھی کہنے لگے کہ ہاں ہمارے گھر میں ہے کچھ. اور مجھے بھی میرے کمرے میں محسوس ہوتا ہے کہ میرے باقاعدہ نا میں سو رہا ہوتا ہوں تو میرے انگوٹھا پکڑ کے مجھے کوئی ایک دم سے جگاتا ہے کہ میں کافی دفعہ ایسے ہڑبڑا کے اٹھ جاتا ہوں کہ کون ہے تو کمرے میں کوئی بھی نہیں ہوتا. ابھی بھی مجھے اپنے روم میں نا تھوڑی سی ڈسٹربنس محسوس ہو رہی ہے، اللہ خیر کرے. تو ابھی کیا بہرحال فیل بس ہوا یہ آپ کو؟ ابھی میں نے دیکھا میرے بیٹے کے نا سامنے بلاکس رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے ہلنے کا کوئی بھی وہ نہیں ہے. وہ بلاکس نہیں ہوتے جن کے نیچے ویلز ہوتے ہیں، مطلب کار جیسے بلاکس ہوتے ہیں، اور وہ بلا وجہ میں اپنے آپ موو ہو گئے. حالانکہ ان کا نہ ہوا کا ابھی کوئی گزر ہے نہ کچھ ہے، وہ رکھے ہوئے تھے اسٹل کب سے رکھے ہوئے، پر وہ ایک دم سے موو ہوتا تھا. مجھے ایسا لگا کہ وہ موو ہوا ہے. بہرحال بس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. کچن میں تو مجھے بہت ہزاروں دفعہ مناج بھائی محسوس ہوتا ہے. رمضانوں میں مجھے بہت زیادہ محسوس ہوا. میں نماز پڑھ رہی تھی اکیلے روم میں، تو مجھے ایسا لگا کہ پیچھے سیٹی ہوتی ہے، صوفہ ہوتا ہے، اس پہ آ کے بیٹھتے ہیں تو ایک دم سے آواز نہیں آتی آپ کو ہلکی سی سیٹی پہ بیٹھنے کی، وہ مجھے محسوس ہوا. خیر میں نماز میں لگی رہی. اس کے علاوہ پھر میں نے عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی تو مجھے فیل ہوا ڈرائنگ روم میں کہ کمرے پہ نا پیچھے آ کے کوئی دروازے سے جیسے گزرا ہے یا کوئی پیچھے کھڑا ہوا ہے. بہت زیادہ پریزنس شو ہوتی ہے ڈرائنگ روم میں. تو بہرحال یہ چیز چلتی رہی. پھر ابھی ہمارا فلیٹ جو تھا، یہ ہمارا اپارٹمنٹ، وہ پہلے رینٹ پہ تھا. یہی والا اپارٹمنٹ ہم لوگ پہلے رینٹ پہ تھے، پھر الحمدللہ یہ ہمارا اپنا ہو گیا. کسی طریقے سے ہم لوگوں نے اس کو اپنا خود ہی کر لیا، خرید لیا. تو ابھی عید پہ جو تھے میرے ہسبینڈ اور میرے سسر جو ہے وہ ہمارے جو پہلے جو لینڈ لارڈ تھے وہ ان کے گھر عید ملنے گئے تھے. تو وہاں ان کی بیٹی نے ہمیں بتایا ہے کہ دیکھیں ہم پہلے تو میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا، لیکن اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں مطلب کچھ معاملات ہیں، اثرات ہیں. تو میرے ہسبینڈ نے مجھے خیر آپ کی ساری باتیں بتائی تھی، میں تو نہیں گئی تھی، میرے ہسبینڈ نے مجھے بتایا. تو وہ کہنے لگے کہ جی ہمیں پتہ ہے، اندازہ تو اب تک ہو گیا، ہم لوگ کو رہتے ہوئے ماشاءاللہ ادھر بھی کافی ٹائم ہو گیا. تو کہنے لگے میرے ہسبینڈ نے پھر ان سے ڈیٹیلز پوچھی کہ آپ بتائیں آپ نے مطلب آپ لوگ جب یہاں پہ رہتے تھے تو آپ نے کچھ فیل کیا؟ تو پھر انہوں نے بتایا ان کی بیٹی نے کہ ہاں ہم لوگ یہاں پہ ایک دفعہ میری بہن بیٹھی ہوئی تھی باہر، جو روم ہے ادھر بیٹھی ہوئی تھی، لائٹ گئی ہوئی تھی تو ایک دم سے نا مطلب اس ٹائم پہ شاید گیس لائٹ ہوتی تھی کیا ہوتی تھی، تو اس نے ایک دم سے دیکھا کہ جو اب فی الحال کرنٹلی جو میرے سسر کا جو روم ہے، بیڈ روم ہے، اس کمرے سے کہہ رہی ہے کچھ خواتین جو ہیں وہ بلیک ڈریس میں نکلی ہیں 4-5، اور اس کا باہر پیسج والے ایریا سے آ کے اور وہ اس بیڈ روم میں گئی ہیں اور دروازہ دھڑ سے بند ہوا ہے بہت زور سے. اور کہہ رہی ہے ہماری بہن کی تو ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ دوبارہ سے اٹھ کے نا مطلب دیکھے یا کچھ کھول کے اندر چیک کرے. اور پھر کہہ رہی ہے خود بخود تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ دروازہ اپنے آپ کھل گیا. کہہ رہی ہے ایک دفعہ ایسے ہی میں ڈرائنگ روم میں تھی، وہ سو رہی تھی، تو میرے پڑھتے پڑھتے میں کچھ پڑھ رہی تھی، پڑھتے پڑھتے میں وہیں پہ صوفے پہ سو گئی. اور میرے جو پیر تھے وہ اس طرف تھے جہاں مطلب نماز جس رخ کی طرف، کعبہ کی رخ کی طرف نماز کر کے ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو کہہ رہی ہے میرے پاؤں اس طرف تھے. اب میں سو تو گئی، تو کہہ رہی ہے کہ میں جب تھوڑی دیر مجھے ہوئی تو مجھے ایسا لگا کہ میرا نا تکیہ کسی نے ہلایا ہے. تو کہہ رہی ہے میں نیند میں اتنی تھی، میں نے اتنا دھیان نہیں دیا.
تو کہہ رہی ہے پھر دوبارہ مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے میرا تکیہ ہلایا ہے. تو کہنے لگی کہ میں نے پھر دھیان نہیں دیا, تو ایک دم سے بہت زور سے کسی نے میرا تکیہ اٹھا کے بہت زور سے پھینکا دور. تو کہہ رہی ہے جیسے میں ہڑبڑا کے اٹھی تو مجھے اتنا کہہ رہی ہے خوفناک سا چہرہ, اتنا مجھے ایک دم سے عجیب سا لگا اٹھ کے کہ میری آنکھوں نے جو دیکھا, کہہ رہی ہے میں یقین ہی نہیں کر سکتی, بہت خوفناک سا چہرہ, اور وہ بالکل میرے منہ کے اوپر جھکا ہوا, اور پھر آہستہ 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 کر کے وہ خود بخود میرے منہ کے اوپر سے کہہ رہی ہے غائب ہو گیا. یعنی اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. خیر میں آپ کو بتا کے ڈرا نہیں رہی, لیکن یہ ہے کہ ہم آپ کو بتا دیں کہ ادھر کچھ ہے. تو میں نے کہا اب بتانے کا کیا فائدہ, مطلب ان کو نا, اب تو ان کا, اب ہم نے خرید لیا, جب بائی کر لیا تو کیا فائدہ, اب تو ہم نے رہنا ہی ہے. تو بس یہ ساری چیزیں ہیں, اس کے کبھی علاوہ آپ نے اور یہ بہت ساری پوچھا چیزیں. اپنے ان لا سے کہ جب گھر میں معاملات ہوتے ہیں تو وہ گھر خریدا کیوں؟ نہیں خریدا اس لیے تھا مناج بھائی کہ مطلب انہوں نے اپنی پریزنس تو شو کی ہے, لیکن کبھی اللہ کا شکر ہے ایسا انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا. بقول میرے سسر کے کہ وہ بہت اچھے ہیں اور ہمیں کبھی انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا. پتا میرے سسر کو بھی, حالانکہ وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ اوائڈ کرتے ہیں, مانتے نہیں ہیں, لیکن اب ظاہر ہے کیونکہ بات کھل گئی آپس میں ایک دوسرے سے, تو وہ اب چیزوں کو مانتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے, اور جو بھی ہیں بہت نیک ہیں, بس وہ چاہتے ہیں کہ گھر صاف ستھرا رہے, گھر میں مطلب اللہ کا نام لیا جائے, پڑھائی ہو, تو وہ خوش رہتے ہیں. اور صرف اس ایریا میں زیادہ ہیں, میرے کمرے سے لے کے پیسیج اور ڈرائنگ روم تک. اس کے علاوہ کہنے نہ وہ ہمیں تنگ کرتے اور نہ ہم انہیں کچھ کہتے, تو وہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس وجہ سے بس میں بھی پھر ظاہر ہے مناج بھائی, اب میں کیا اکیلی کر سکتی ہوں نا. ابھی بھی ہم لوگ مطلب رہتے ہیں, اکثر ابھی بھی محسوس ہوتی ہیں. میرے سسر اکیلے ہوتے ہیں, وہ بھی سو رہے ہوتے ہیں کمرے میں, انہیں محسوس ہوتی ہیں چیزیں, اوائڈ کر دیتے ہیں. بس یہ ہے کہ اوائڈ کر کے رہ رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے ویسے کوئی کسی فزیکلی کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچایا, بس ہاں سوائے اس کے کہ مجھے میرے بیٹے کے لیے فیل ہوا تھا. اب ہو سکتا ہے کہ وہ میرا وہم ہو, لیکن ہو اتنی سکتا ہے جلدی وہ میں یہی سوچ, ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے, بچے ہو گر سکتا ہے جاتے ہیں, کروٹ ہو لیتے گر سکتا ہے. جاتے ہیں. میں اس بات کو بھی یہ کہ اپنا ڈاؤٹ سمجھ کے اگنور کرتی ہوں بہت ساری چیزوں کو. جیسے گھر میں بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ آواز آ رہی ہوتی ہے کچھ گھسیٹنے کی یا کچھ اوپر سے, تو میں یہی سوچتی ہوں کہ ہم ظاہر اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ باہر سے کہیں سے آ گئی ہو, اوپر سے کوئی آواز آ گئی ہو, کسی بچے کی آواز آتی ہے. اچھا ایک مجھے اور چیز سمجھ میں نہیں آتی, ہم لوگ رہتے ہیں تو ہمارے اپارٹمنٹ کے سامنے نیچے گراؤنڈ فلور پہ گھر بنے ہوئے ہیں, اوپر کی طرف نہیں بنے ہوئے نا, بلڈنگ نہیں بنی ہوئی, نیچے چھوٹے چھوٹے سے کمرے بنے ہوئے ہیں جو ویسے بہت کم رینٹ پہ انہوں نے دیے ہیں, کچا علاقہ ٹائپ آپ کہنے. تو وہاں سے اکثر اتنی چیخنے کی آواز آتی ہے مناج بھائی, اتنی جیسے کوئی بے دردی سے کسی عورت کو, کسی لڑکی کو کوئی مار رہا ہو, اور وہ چیخ رہی ہوتی ہے بچاؤ بچاؤ کر کے. تو پہلے تو میں اور میری ساس یہی سمجھتے کہ شاید سامنے والے گھر میں جو ہے گراؤنڈ فلور پہ کوئی آدمی ہے, وہ اپنی بیوی کو مارتا ہے, بہت مارتا ہے. اب وہ مجھے تو کبھی اتنا غصہ آتا تھا تو میں کہتی تھی امی میں پولیس کو فون کر کے نا بلا لیتی ہوں, کہ اتنی چیخنے کی آواز آ رہی ہے کہ وہ عورت مر ہی نہ جائے نا, وہ لڑکی مر ہی نہ جائے. تو ایک دن جو تھے وہ اتفاق سے میرے ہسبینڈ کھڑے تھے نیچے, کچھ اپنی شاید گاڑی صاف کر رہے تھے, اور وہ بالکل نیچے ہم لوگ کا ہے جو کار پارکنگ ہے اس کے برابر میں ہے وہ گھر بنے ہوئے نا چھوٹے چھوٹے سے. تو وہ ادھر ہی بیچ میں بالکل کھڑے ہوئے تھے اور گاڑی پارک کر رہے, صاف کر رہے تھے, گاڑی کے کچھ کام وغیرہ کر رہے تھے, اور میں اوپر سے یہ آوازیں سن رہی تھی. تو مسلسل آوازیں آ رہی ہیں, اتنی چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں, اتنی چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں کہ میں نا, مجھے بہت غصہ آ رہا تھا. تو جب میرے ہسبینڈ آئے تو میں نے کہا آپ لوگ کو آواز نہیں آ رہی تھی, آپ لوگ کو مطلب غصہ نہیں آ رہا تھا, آپ لوگ جا کے سارے مرد کیوں نہیں پوچھتے اس آدمی سے کہ یہ کیوں مارتا ہے اپنی بیوی کو یا کرتا ہے. تو وہ کہنے لگے کون سی آواز. میں نے کہا آپ تو نیچے کھڑے ہوئے تھے بالکل برابر میں, تو دیوار کے اس پار ہی تو وہ گھر ہے جہاں سے آوازیں آتی ہیں ساری. کہہ رہے نہیں ہمیں تو بالکل بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا میں تو اوپر تھرڈ فلور پہ میں اتنی تیز آواز سن سکتی ہوں, آپ تو بالکل گراؤنڈ فلور پہ تھے, آپ کو تو آنا ہی چاہیے. کہنے نہیں تو میرے کہنے کے بیٹے کا نام لے کے کیا آپ اس سے پوچھ لو, اس کو آ رہی ہوگی تو یہ بتا دے, میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو. میں نے کہا مجھے ایسا یقین تو نہیں آ رہا, میں نے سنی, میری ساس نے سنی, تو مجھے یہ بھی بہت حیرت ہوئی کہ آواز آ رہی ہے لیکن نیچے کسی کو نہیں آ رہی, بس ہمیں ہمارے اپارٹمنٹ میں ہی آواز آ رہی ہے. اور ہمارے کوئی ایسا, ہمارے نیبر سے بھی میرا کوئی ایسا وہ نہیں ہے, میری عادت نہیں ہے کہ میں نیبر سے اوپر نیچے جا کے باتیں کروں یا کچھ کروں. تو میں ان سے بھی نہیں ڈسکس کرتی کہ آپ لوگ کو بھی ایسا ہوتا ہے فیل یا نہیں ہوتا.